پڑھنے والے آتے ہیں، ہم نے مشورہ دینا ہوتا ہے کہ آج یہ مضمون پڑھی جڑا مین چنگا ہوتا. مجھے محرم میں، پچھلے محرم میں ایک بندے نے آ کے کہا کہ قبلہ صاحب، میں نے کہا میں اتنا سال حوضے میں اس لیے پڑھا ہوں کہ میں نے تشکیل دینا ہے تیری ضرورت کیا ہے. اگر تو نے مجھے بتانا ہوتا نا کیا پڑھنا ہے تو پھر مجھے بلانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ فرمائش ہے وہ میں نے آپ بات کیا نا معذرت کے ساتھ. بلاتے ہیں نا آپ کے علاقے میں بھی بلوچ بلاتے ہوں کہ جنہوں نے آ کے رات کو محفل کرنی ہوتی ہے، اس کو فرمائش کی جاتی ہے کہ ہن اے پیش کر، ہن اے پیش کر. مذاکر اور واعظ حسین وہ ہے جو تیری مرضوں کا طبیب ہو، پہلے تشخیص دے کہ اس مجمع کی مرض کیا ہے، پھر اہل بیت سے لے کے ان کو ایسا نسخہ دے کہ ان کی زندگی بدل جائے. صحیفہ سجادیہ وہی ہماری مرضوں کی دوا کی ایک کتاب ہے. وہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے. میں نے آج کیا تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہر جگہ پر ہے، جس نے آج کل 3 مرضیں عام کر دی ہیں: بلڈ پریشر، شوگر اور ہارٹ اٹیک. ان تینوں کے پیچھے پیسے کی خاطر کڑنا ہے. بھائی ہون نہیں پورا ہوتا تھے اتنا ہور بیلنس واد ویدا بینک. میں نے آپ آغاز کیا کہ اس سلسلے میں پریشان غریبوں سے امیر زیادہ ہے. پیسے والی مرض کی وجہ سے پریشانی. اب شاید ناقل کیا تھا کہ ہمارے علاقے کا شاعر ہے، آپ بھی جانتے ہیں، پنجابی کا. اس نے کہا تھا کہ جو ہے نا یہ جو مرض ہیں تینوں، پہلے بھائی پوچھتے تھے نا کسی سے، ایک دوسرے سے لوگ پوچھتے تھے صحیح کیا حال ہے، دادین شکر ہے. آپ پوچھنا کیا حال ہے، دادین صحیح شوگر ہے. شوگر اس لیے ہے کہ گنتا رہتا ہے ساری رات. بیٹی کا حق بھی کھا لیا، بہن کا بھی کھا لیا، لوگوں کو دھوکہ بھی دے دیا، تو پیسے ابھی پورے نہیں. عرض کیا تھا کہ زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ کہہ رہا یہ تیری مرض ہے. پیسہ یہاں پہ کام ہے، جو تیری ضروریات ہے، جو اللہ نے پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو دیتا ہے، وہ تجھے محروم نہیں رکھتا. تو نے ذہن میں سوچ 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 کے یہ کرنا ہے، وہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ بنایا ہوا ہے. اور وہ جو ٹینشن اپنی پیدا کرتا ہے، اس سے تجھے موت واقع ہو رہی ہے، اس سے تو مجرم بھی بنتا ہے، اس سے تو سود خور بھی بنتا ہے، اس سے تو کرائے کا قاتل بھی بنتا ہے. جو ہی کمی ہوئی ہے صحیفہ سجادیہ کہہ رہا ہے جرم کی طرف نہ جا، اس کی طرف جا جو علی کا بھی رب ہے. جملہ یہ ہے: اللہم انکا ابتلائتنا فی ارزاقنا بسوء الظن. میرے اللہ تو نے ایک آزمائش کی ہماری جس میں ہم اکثر ناکام ہو گئے. تھوڑی سی تو نے تنگی دی تاکہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ میری محبت میں سچا کتنا ہے. یہ کہیں یا اللہ جھوٹا تو نہیں پڑتا، یہ کہیں 2 دن بھوک کے بعد اس کتے سے تو نہیں کام تار ہو جائے گا جو بھوکا ہوتا ہے لیکن بیٹھتا اپنے مالک کے دروازے پہ ہے. یہ جو جا کے سود دینے والے سے سود لے کے آیا ہے اور کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں، میں حسین کا عزادار ہوں، تیری فکر میں اگر علی کا رب ہوتا تو جب تنگی آئی تھی تو نماز تہجد پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگتا، سود خور سے نہ مانگتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. صحیفہ سجادیہ ہمارے دردوں کی دوا ہے.
ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا، جو پہلے طبیب ہوتے تھے ماہر نباز، وہ ایسے دیکھتے کہتے تھے کہ تیرے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے، یا تیرے اندر بابا خون کی کمی ہے۔ صحیفہ سجادیہ ایسے سامنے کھول ہے تو وہ یہ جو کہہ رہا نا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، اوئے پیسہ، میں مار گیا پیسہ، صحیفہ سجادیہ نے ایسے دیکھ ہے، کہتے ہیں تیرے اندر ایک چیز کی کمی ہے، کوئی پیسہ کم نہیں ہے، بڑا اللہ نے تجھے نوازا ہوا ہے، تیرے ایمان کے اندر یقین کی کمی ہے، وہ ٹیکہ کہیں سے لگوا، وہ ٹرپ لگتی ہے، حب لنا یقیناً صادقاً، میرے اللہ پیسے نہیں، زین العابدین کہ پیسے نہ مانگ، پیسے وہ کافر کو بھی دیتا ہے، تیری توہین ہے، تو اللہ سے پیسے کا سوال کرے، تو اللہ سے مانگ مجھے محبت علی عطا فرما۔ جن کے قدموں کی خاک کی خاطر وہ کافر اور مشرک کو عطا کر رہا ہے، تو چھوٹے سوال نہ کر اللہ سے، اگر بیمار ہے تو وہ مانگ جس کی کمی ہے، حب لنا یقیناً صادقاً، میرے اللہ مجھے وہ یقین صادق سچا یقین عطا فرما، تکفینا بہی من معونت الطلب، میں اگر جاؤں بھی صحیح روزی کی تلاش میں تو تیری بندگی سمجھ کے جاؤں، پیسے کے پیچھے نہ جاؤں۔ بڑا زاویے میں فرق ہے میرے بھائیوں بزرگوں، میں طالب علم ہوں اور پھر معذرت کے ساتھ روایتی مجلس اگر نہ ہو تو معاف کریں گے، صبح جب اٹھتے ہیں نا ہر کوئی کام پہ جاتا ہے، جو یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں نے جاننا ہے، میں بڑا ایکٹیو ہوں، میں بڑا ماہر ہوں، میں نے دوسروں سے آگے سبقت حاصل کر لی ہے، سائی میں تو دکان ان چلائی، مجھے تو بزنس اس طرح آتا ہے، میں نے تو منڈی میں یہ کر دیا ہے، کہتے ہیں تو قرآن کی نظر میں، قرآن کے آئینے میں دیکھے تو مسلمان نہیں، تو قارون ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ قارون کا اور کوئی جرم نہیں تھا، اس کے پاس خزانہ تھا اور وہ کہتا تھا علی علم عندی، یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ مجھے ٹیکٹیک زیادہ آتی ہے، مجھے ٹیکنیک زیادہ آتی ہے، مجھے بزنس کا فن زیادہ آتا ہے۔ جو اللہ کی ملی ہوئی نعمت میں کہے یہ میرا کمال ہے، یا وہ قارون ہے یا ابلیس ہے۔ صبح نکل اس لیے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، نوکر کی تے نخرہ کی، یہ جو میرے گھر میں بیٹا اور بیٹی ہے یہ بھی میرے نہیں، تیری امانت ہے، میں تیری امانت کا خدمت گزار ہوں، میرے پاس بھیجنا ہے، مجھے یہ ہاتھ سلامت دیے ہیں، میں چاہتا ہوں جو تو نے کہا ہے کہ یہاں حلال ہے میں وہاں جا رہا ہوں، رزق جانے اور تیری ذات با کمال جانے، تیرا کام بندگی ہے۔ القاسم حبیب اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب یہ نیت کر کے تو نکلے گا نا میں بندہ ہوں، تیرا حکم ہے، اس حکم کی اطاعت میں جا رہا ہوں، رزق میرے پاس نہیں، رزق کا مالک تو ہے۔ پھر یہ بندگی کے قدم ہے، ایک ایک قدم پہ کئی کئی نمازوں کا ثواب ہے۔ وَأَلْهِمْنَا سِكَتًا خَالِصَةً تُعْفِينَا بِهِ مِنْ شِدَّةِ النَّصْبِ، شدت اور نصب یہ دونوں یعنی اگر اردو نہیں عربی کا ترجمہ کر سکتی، لیکن ٹینشن، شدید اضطراب جس سے فالج ہو جاتا ہے، ہو رہا ہے زیادہ، جس سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے، یہ
صحیفہ سجادیہ کہہ رہا ہے وہ جس کو ہو جاتا ہے وہ بتاتا نہیں، اصل پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن لیتا ہے، وزن لیتا ہے۔ خواتین چونکہ نرم دل ہوتی ہیں مردوں سے، ان میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر اس ٹینشن کو سکون میں بدلنا ہے تو امام زین العابدین کے صحیفہ کہہ رہا ہے حب لنا، اس کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے، اس کا علاج زین العابدین کر سکتے ہیں۔ ڈرپ لگوا، ساتھ یہ کہے حب لنا سکتن خالصتن، میرے اللہ مجھے تیری ذات پر وہ خالص وثوق اور یقین عطا فرما۔ دوسرا جملہ یہاں رزق کی دعا ہے، اور سید الساجدین کا ایک اور ہے، اور وہ اسی طرح کی مرض ہے، یعنی جو ٹینشن کے مریض ہیں ان کے ایک یہ، اور دوسرے مرحلے میں جو صحیفہ سجادیہ نے جس مرض کا نام ہے وہ ہے طول عمل۔ عمل ایک عین کے ساتھ ہے، عین میم لام، اس کا معنی ہے کام۔ عمل کرنا چاہیے، عمل جو نہیں کرتا وہ، اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے مومن۔ جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالح، ایمان پر رکنا، ایمان بڑی نعمت ہے، علی پر ایمان ہونا بڑی دولت ہے، جس کے دل میں علی بستا ہے وہ بڑا تونگر ہے، لیکن یہاں رکنا نہیں، ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو تجھ سے عمل کروائے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ وہ کسی شوق دباز نے تجھے شوق دے بار لگایا ہے کہ حیدر حیدر کیتیا تو گھوٹیا تو پیتیا، یہ فحاشی تو ہو سکتی ہے، تشیع نہیں ہو سکتا۔ گھوٹیا تو پیتیا سے علی کو کل بھی نفرت تھی، آج بھی نفرت ہے۔ علی نشیوں کا امام نہیں، علی جو خود بیدار ہو اور قیامت تک اس کے گزر جانے سے گلیوں میں روشنی ہو جائے، ان کا نام علی ہے، ان کا نام۔ دوسری ہے طول عمل، عمل ایک عین کے ساتھ ہے، ایک الف کے ساتھ ہے، الف میم لام، اس کا معنی عربی میں ہے آرزو، آرزو۔ یہ ایک بیماری ہے جو سائیکالوجی کا کوئی اگر اسٹوڈنٹ بیٹھو تو جو انہوں نے بیماریاں لکھی ہیں، انہوں نے جو کچھ لیا ہمارے ائمہ سے لیا ہے، جو ان کے عالم ہیں، جو جاہل ہیں ان کی بات اور ہے۔ ایک مکمل بہت ڈیپ بیماری جو افسردگی، دن بدن گھٹتے گھلتے ختم ہوتا جاتا ہے بندہ، وہ ہے کہ بہت لمبی سوچتا ہے، اور پھر جو سوچے بھائی یہ مجھے ملے اور وہ نہ ملے، یہ پھر کھا جاتا ہے انسان کو۔ لطیفہ آپ نے لمبی آرزو کا سنا ہوگا، یہ بھی پھر محسوس نہ کریں۔ ماحول اگر مجلسوں والا ہو تو پھر زہرا اور زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انڈیا کی فلم کے سامنے بیٹھ کر عورت نے اپنی تربیت کی ہو تو پھر وہی پیدا ہوتی ہیں۔ وہ انڈا ملا تھا کسی مائی کو، تو لمبی آرزوؤں کی مریض تھی، اس نے سر پہ وہ رکھا اور پھر بتانے لگی دنیا کو کہ اب اس سے بچہ نکلے گا انڈے سے، پھر میں مرغی لوں گی، پھر مرغی آئے گی، پھر وہ بچے دے گی، پھر بکری آئے گی، پھر وہ اس کے بچے ہوں گے، پھر اتنا بڑا اونٹ آئے گا اور اس پر میں بیٹھوں گی اور اونٹ ایسے چلے گا۔
وہ ایسے جب چلا کا بتایا تو انڈا سار سے گرا اور ٹوٹ گیا. سوچ کے او میرا وہ ہوگا، بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گیا، کیا بنے گا، کدھر رشتہ ہوگا، پتہ اس کے مقدر. تو اس کا خالق ہے یا جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس نے اس کو پیدا کر کے خالقیت بند کر دی ہے. وہ حیو یا قیوم ہے، اصل پرسکون زندگی ہے. یہ معصوم فرماتے ہیں تو نے جو کہ ان کو اللہ کا نہیں رہنے دے دیا، اپنا بنا لیا ہے. یہ دکھوں میں اس لیے بڑھ گئے. اگر اپنا نہ بناتا، ان کو اللہ کا رکھتا، تو پھر تجھے نہ سوچنا پڑتا، پھر ان کی تربیت وہی کرتا رہتا ہے. بہت ساری ایسی اولادیں ہیں میرے بھائی اور بزرگوں جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے ساتھ سے ڈھل گئے، ان کے جو پہلے حالات سے ان سے اچھے حالات ہو گئے. تو کسی کا خدا نہیں. تو باپ بن، باپ امین ہے. تیرے ذمہ ماں ہے یا باپ، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. یہ میں اپنا بندہ، اپنی امانت تیری گود میں، تیرے دامن میں بھیج رہا ہوں. سستی نہیں کرنی. اس کو بندہ بنانے کی کوشش کر، یہ بندہ بن جائے. رازق میں بندوں کا آپ ہوں، تو نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. سیاد و سلام کیے علماء حق کا بلند تر یہ جو مرض ہے نا میرے بھائی اور بزرگوں، اس کی ایک ایک مرض سے کئی مرضیں پھوٹتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، طب میں مشہور تھا کہ یہ 7 مرضوں کی ماں ہے، امہات الامراض. کچھ ہوتے تھے کہ اگر یہ مرض لگ جائے تو پھر یہ 7 آ ہی جاتی ہے. یہ طول عمل، یہ جب آ جاتی ہے بندے کے اندر تو ایک تو یہی ٹینشن ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ بندہ موت سے گھبراتا ہے. علی والا کہتے ہی اس کو ہے جو موت کو گلے لگائے، موت سے گھبرائے نہیں. یہ موت سے گھبرانے کا پتہ ہے پیچھے فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ موت مرنے ختم ہونے کا نام نہیں. موت دکھوں والی دنیا سے نکل کر اپنے جس کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس علی کی خدمت میں پہنچنے کا نام ہے. اگر تیرا اللہ پر بھروسہ ہے، تم نے اللہ کے لیے جیا ہے اور علی کے لیے تیرے شب و روز گزر ہوئے ہیں، موت سے گھبراتا کیوں ہے؟ موت خدا اور علی سے ملاقات کا بہانہ ہے. وہ گھبراتا کیوں ہے؟ اس نے بہت سارے، جس طرح آپ کو یہ بالکل انتقال اس طرح جیسے ہم شکم مادر میں تھے، صاحب ایک لیمٹ کے لیے تھے، ایک عرصے کے لیے تھے. ایک وقت تھا کہ ہم بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا جو سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں، یہ بچہ بالکل ماں کے وجود کا حصہ جیسے اس کے گوشت کا ٹکڑا ہے، اس طرح ہوتا ہے. لیکن جو ہی اس کے انتقال کا زمانہ نزدیک آتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ماں کے شکم والی زمین کو یہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، ادھر سے دوستی توڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ جہاں سے اس کو غذا مل رہی ہوتی ہے اس رابطے کو بھی کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے. جب انتقال کا وقت آتا ہے بالکل فری صاف شفاف
جو ہی وہ وقت آتا ہے تو اس دنیا کو پورا الوداع کہہ کے وہ ایک چھوٹا سا رابطہ ہوتا ہے، وہ پہلے جو گھر میں دائیں ہوتی تھی کاٹتی تھی، وہ جو تھوڑا سا ادھر جڑا رہا ہے اس سے جو کاٹنے سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک رابطہ ابھی جدھر سے انتقال کرنا ہے اس کو چھوڑے، ادھر سے ذہن ہٹائیں، جدھر جانا ہے ادھر ذہن لگائیں۔ نہیں میں سمجھا سکا، جانا ہے علی کی خدمت میں، تیری اصل زندگی وہ ہے۔ ادھر ایک نایا تو نے دنیا سے لگایا ہوا ہے، ایک تیرا ناف شہرت سے ٹکرائی ہوئی ہے، ایک تیری اولاد کے مستقبل سے اڑی ہوئی ہے، ایک تو نے کہا ہوا ہے میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ اتنے جب رابطے رکھے ہوئے ہیں، اب اسرائیل آئے تو وہ تجھے گھسیٹ کے نہ لے جائے تو اور کیا کرے؟ یہ جن کو کلمہ بھول جاتا ہے نا موت کے وقت، وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھنسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک ناف ادھر سے اڑی ہوئی ہے، ایک اس دوست سے اڑی ہوئی ہے، ایک ادھر محبت لگائی ہوئی ہے۔ محبت ادھر لگا دے جدھر جاننا ہے۔ پھر یہ تیری نظروں میں جناب امیر نے ناج البلاغہ میں ٹائم ختم ہو گیا ہے، ایک اپنے دوست کا نام نہیں لیا لیکن روتا تھا علی اس کو یاد کر کے، کانا فی مزا فی اللہ اخ فی اللہ، میرا ایک ماضی میں دوست تھا جس جیسا اب مجھے نہیں مل رہا۔ کانا خارجا من سلطان بطنے، اس کی صفتیں تھی کہ وہ پیٹ کا اسیر نہیں تھا، وہ جہاں پیٹ پرستی ملتی تھی کہ وہاں کا ہو کے نہیں رہ جاتا تھا۔ اور دوسری صفت علی فرماتے ہیں میری علی کی نظروں میں وہ بہت عظیم اس لیے تھا کہ اس کی نظروں میں دنیا بہت حقیر تھی۔ محفل لگانے والے جناب امیر کہہ رہا کہ فرما رہے ہیں کہ بولتا بڑا کم تھا، مومن بیٹھ ہوئے تو بندے وے دیران دن بیون ایدی گال ختم ہوئے تو کوئی اور کرے، رات میں ویندی زیادہ بولنا جناب امیر کہتے ہیں پاگل ہونے کی دلیل ہے۔ بہت کم بولتا تھا، اکثر چپ رہتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو پھر بولنے والوں کے ناطقے بند کر دیتا تھا۔ ایک ایسی بات کرتا تھا جو سالوں تک چھائی رہے۔ عطار نیشاپوری ایک ایران کے مشہور شخصیت ہے، شاعر بھی تھے اور عارف بھی تھے۔ ان کی زندگی کا لکھا ہوا ہے کہ ان میں اب تو جن بہت سارے سلسلہ صوفیاء کا وہ ہیڈ ہے، ایک دنیا دار انسان تھا۔ میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کی روایات میں جب پڑھتا تھا نا موتو قبل ان تموتو، پڑھتی لے تھی، طالب علمی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ائمہ نے کیا کہا کہ مرنے سے پہلے مرو۔ یا اللہ مرنا تو تب ہے کہ سانس رکنا ہے، تو جب موت ابھی نہیں آئی تو مولا کیسے مرے؟ ابھی اللہ نے توفیق دی ہے معصوم کے فرمان کو سمجھنے کی۔ موتو قبل ان تموتو کا معنی یہ ہے، موت ہوتی ہے قاطع رابطہ کا نام۔ مولا امیر فاتح فرماتے ہیں قبل اس کے کہ اسرائیل تجھ سے آ کے یہ دنیا چھینے اور تیرا خون نکل آئے، اس دنیا کو ٹھوکر مار دے تاکہ اسرائیل آئے تو تو علی کی طرح کہے موت تو کدھر گئی تھی؟ علی تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ نیشاپوری یہ
ڈاکٹر تھا بہت بڑا، اور اللہ ہر کسی کو جناب امیر اور اہل بیت کی سیرت عطا فرمائے۔ یہ خود اس نے بتایا کہ مجھے عطار ایک فقیر نے بنایا ہے۔ بڑا اس زمانے کا مصروف ترین ڈاکٹر تھا، اتنا رش ہوتا تھا کہ اس کو کھانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، نماز کا وقفہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن کہتا ہے میں وہ اپنی کلینک پر مصروف تھا، سامنے آ کے ایک فقیر کھڑا ہو گیا دکان کے سامنے۔ میں نے ایک دفعہ اپنا وہ جو اس کا ہیلپر تھا اس کو کہا بھئی یہ بندہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے لباس والا یہ کھڑا ہے، بلوچ ہی اکثر بھائی ڈاکٹر صاحب 1 روپیہ چا دینا آج غریب بنجے، تو اس کو کچھ دے کیا کہ یہ جائے۔ وہ گیا کوئی اس وقت کا جو سکہ تھا وہ اس نے دیا کہ یہ لو ملانگ صاحب۔ انہوں نے کہا کس نے کہا مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے آ کے بتایا بھائی سار وہ تو کوئی عجیب فقیر ہے، میں پیسے اگا کرے نہ تو ناراض ہوں دے۔ وہ اس نے کہا یار لوگ بیٹھے ہیں آ رہے ہیں، میری بزتی ہو رہی ہے، تو چنگا بندہ ہے، فقیر بھی نہیں، گیا جاؤ کچھ اور دے دینے تھے۔ ناراض اس لیے ہوگا کہ تھوڑے ہیں، وہ زیادہ لے گیا۔ اس نے آگے کیے، اس نے کہا ان کے محتاج تم ہو میں نہیں ہوں۔ اس نے آ کے پھر گزارش دی سار، وہ تو کوئی بڑا عجیب جہ بندہ ہے، اگر ناراض ہوتا ہے پیسے۔ وہ خود عطار کہتا ہے میں اٹھ کے غصے میں گیا، میں نے کہا بھائی کہ تھی گئے تھے کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا تیری زمین ہے۔ نہیں کہہ سکتا تھا میری ہے۔ اس نے کہا تیری دکان وہ ہے جس میں بیٹھے نہ چھیڑ ملنگن۔ تو اس نے کہا بھائی چاہتا کیا ہے، کرنا کیا ہے، ساڑھے مگروں لان ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اللہ کی زمین ہے، تو اپنے کام کر، میں اپنے کام کھڑا ہوں۔ کہتا ہے میں اس سے لوگوں کے سامنے بھی میری توہین ہوئی، میں اس سے الجھا، جتنا میں اونچا بولتا تھا وہ بول لیتا تھا، شعور تو کر نہیں سکتا تھا چونکہ ظاہر کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہے کوئی اللہ کی زمین پر کھڑا رہے۔ تو میں بڑا ایک دفعہ اپنے آپ پر نہ شرمندہ ہو کے اندر آیا، اندر آ کے میں نے یہ سوچا کہ یار وہ تو فقیر تھا، میں تو پڑھا لکھا بندہ تھا، اس کو اندر لے آتا، پیار کرتا، کھانا کھلاتا، کوئی اپنی بھی بزتی کروائی اور کام بھی نہ ہوا۔ کہتا ہے وہ بھی پھر میں دوبارہ گیا ہوں اور اس سے تھوڑا پیار سے بات کی، یار وہ سوری سر ہو گئی تھی بات، تو آپ آئیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بھائی آپ ادھر کھڑے ہیں کوئی۔ انہوں نے کہا میں ایسے نہیں کھڑا، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا میں اتنا الجھ گیا ہے، تو نے مرنا کیسے ہے؟ جس کو اذان آ رہی ہے اور اتنا تو اس کے اندر گہرائی میں، اس اندھیری کوٹھڑی میں، اس دنیا کے کنویں میں اتنا تاریکی میں ڈوب گیا ہے کہ تجھے فرصت نہیں ہے۔ یہ جب اللہ تجھے واپس دینے کے لیے فرشتہ بھیجے گا تیرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا تو کیسے بنے گا؟ اس نے کہا میں بڑا آسانی سے بنے گا۔ کہتا ہے پھر دوبارہ لڑائی ہو گئی، میں چلا گیا نماز کے لیے یا کھانے کے لیے۔ ادھر سے جب نماز پڑھی تو پھر میرا علم صحیح ہوا، ہوش۔ اب میں سوچ کے آ رہا تھا کہ فقیر کو جا کے گلے لگانا ہے، اس کے ہاتھ چومنے ہیں۔
کہنا جیسے تو راضی، تیری بات ٹھیک ہے میری غلط ہے، میں دنیا میں الجھا ہوں، میں جب آیا ہوں تو وہ اپنی وہ چھوٹی سی چادر لے کے ایسے جیسے انسان سویا ہوا ہوتا ہے پڑا ہے، جب میں نے چادر ہٹائی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکا تھا، اور جیسے سویا ہوا کہہ رہا کہ جو دنیا سے ساتھ چپٹے ہوئے نہیں ہوتے وہ ایسے آسانی سے دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہر رات معصوم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو، اس سے آپ کی زندگی گھر جنت بن جائے گا۔ بچوں کے مطالبات پورے کرنا، ان کی بچوں کو ہر روز اس زاویے سے ایک دفعہ پیار کیا کر کہ ہو سکتا ہے میں ان کے پاس زیادہ نہ رہنا، پھر ناراضگی نہیں ہوگی۔ بیوی اور شوہر وہ لمبی کہ میں نے اس نے یہ کہا دیا، پھر اب میں چپ کروں گا، جواب نہیں دوں گا، جو جناب امیر فرماتے ہیں ایسے رہے کہ کم از کم یہ تیرے گھر والے تو جس دن تیرے جنازہ اٹھے تیرے انداز یاد کر کے روئے۔ اپنے ہر دن کو معصوم فرماتے ہیں وصیت نامہ سرانے کے نیچے رکھا کر اپنے دوستوں کو اس طرح ملا کر کہ ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس طرح جئیں جس طرح اکبر اور عباس جئیں۔ بھائی تو آپ ہیں نا، لیکن وقت کا امام جس کی لاش پہ آ کیا کہہ رہا ہو الان ان کا سر ازاری عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ شبیہ یعنی ہے اس کی جس کے لیے حسین تہجد میں دعا کرتے تھے۔ بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں جب کہوں گا تو لے آنا شبیہ۔ روایات میں ملتا ہے کہ حسین کو چونکہ نانے سے بڑی محبت تھی، جب حسین مدینے کی گلیوں میں دیکھتے نا محمد نظر نہیں آتے تھے، حسین اتنا روتے تھے زہرا کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن قبر پہ جا کے جناب زہرا نے کہا نا بابا حسین تیری جدائی میں مر جائے گا، کبھی وہاں بیٹھتا ہے جہاں تو کندھوں پہ سوار کرتا تھا، کبھی اس مسلح پہ جاتا ہے جہاں تو نے نماز روکی تھی، کہتا ہے مدینے میں مجھے تیرے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور میرا نبیوں کی شان لانا۔ چونکہ بی بی پریشان تھی، پیغمبر خواب میں آئے، کہا زہرا پریشان نہ ہو، تیری پریشانی کو دیکھ کر اللہ نے انتظام کیا ہے، حسین کے گھر اللہ ایک ایسا بیٹا پیدا کرے گا جو شکل اور کردار میں میری شبیہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ میں نے لمبا مسائب نہیں بیٹھنا، یہی وجہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے جب علی اکبر آئے تھے نا اپنے بابا کے گھر میں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کو اللہ اپنے بچوں کو کوئی دکھ نہ دکھائے، کہتے ایک رات جناب علی اکبر کی ماں جناب لیلا کی آدھی رات کے بعد اچانک آنکھ کھلی ہے، بی بی نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، دیکھتی ہے کربلا کا غریب حسین ہے، ادھر آگے جھکے کھڑے ہیں جہاں چھوٹا سا علی اکبر سویا ہوا، ایسے بٹن کھول کے اکبر کا سینہ چومتا بھی ہے اور حسین روتا ہے، چومتا بھی ہے اور روتے بھی ہیں۔ ماں نہ تھی، آدھی وقت دیکھا نا حسین رو رو کے داڑھی ہنجوں کے ساتھ تر ہو گئی ہے، کہ
حسین مجھے بتایا ہوتا. چومتا ہے بچوں کو پیار تو ہر وقت کیا جا سکتا ہے, یہ بھی کوئی وقت ہے بچوں سے پیار کرنے. کہا لیلا تجھے کیا بتا, تو نے آج دیکھے جب سے علی اکبر پیدا ہوا ہے میں ہر رات جب تک کئی بار اٹھ کے اس کے بوسے نہ لوں, لیلا مجھے نیند نہیں آتی. اجرکم اللہ. جس کو رات کئی بار چومتا تھا وہ سامنے آ کے کہہ رہا ہے بابا مجھے موت کی اجازت دے. اجرکم اللہ. آپ نے انبیاء کا تذکرہ تو قرآن مجید میں پڑھا ہے نا. جب اللہ نے مانگا تھا اسماعیل, لینا بھی نہیں تھا لیکن ماں سے چھپایا تھا, ماں کو بتایا نہیں تھا. اگر ابراہیم بتاتے ہاجرہ مر جاتی لیکن اسماعیل کو جانے نہ دیتی. کربلا کا پیغام کے امین عزادارو, دنیا کو بتانا یہ کل اس کی عاشور ہے جب رات ڈھلی ہے نا. علی اکبر نے کہا, حسین نے کہا اسماعیل نے نہیں, اسماعیل کا نہیں بتایا تھا. اکبر آ تو آذان دے, تیری ماں